ارے کہاں کھو گئی یہ مہارانی؟ پتا نہیں کن خیالوں میں کھو جاتی ہے۔ نہیں نہیں ماں جی، بس کچھ یاد آ گیا تھا۔ ارے اب جلدی سے کام کر اور میرے لیے ایک کپ چائے بھی بنا دیو، کب سے سر میں درد ہو رہا ہے۔ جی ابھی بنا دیتی ہوں۔ پتا نہیں کیا دیکھ کر ہم نے اس لڑکی سے اپنا رشتہ جوڑا تھا، نہ عقل ہے نہ شکل، نہ ٹھیک سے کوئی کام کرنا آتا ہے۔ بات تو تمہاری صحیح ہے ماں، کئی بار تو مجھے بھی خود پر یقین نہیں ہوتا کہ میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کیسے کر دی۔ اب کیا کر سکتے ہیں بیٹا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اب تو سدھر سکتی ہے نا بہو۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ماں، یہ جیسی ہے ویسی رہے گی۔ ارے میرا ٹفن کہاں ہے؟ ابھی تک تیار نہیں کیا گیا؟ پتا نہیں کہاں دھیان رہتا ہے اس کا۔ ارے کہاں کھوئی رہتی ہے سارا دن؟ یہ رہا آپ کا ٹفن اور ماں جی آپ کی چائے۔ سنو، آج رات کو میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، اس لیے اچھا سا کھانا بنا دینا، سمجھی؟ لیکن آج تو مجھے ممی پاپا کے گھر جانا تھا نا، آپ نے کہا تھا شام کو چلی جانا۔ کہا ہوگا لیکن اب میرے دوستوں نے پلان بنا لیا ہے، اس لیے کوئی ضرورت نہیں وہاں جانے کی، پھر کبھی چلی جانا۔ لیکن ممی پاپا کب سے کہہ رہے تھے گھر آنے کو، مگر میں اگر پتی کہہ رہا ہے تو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، یوں بحث کرنا اچھے لکشن نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہی ہے ماں، میں نے کہا نا آج کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب نہیں جانا، شام کو سب کچھ تیار کر کے رکھنا، مجھے کوئی گڑبڑ نہیں چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ کسم کے سسرال والے اسے بالکل بھی اچھے سے ٹریٹ نہیں کرتے تھے، جیسے وہ کوئی گھر کی نوکرانی ہو، ویسا ہی اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا۔ لیکن اس نے کبھی یہ بات اپنے ماتا پتا کے ساتھ نہیں کی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کے ماتا پتا کا سر جھک جائے گا اگر انہیں یہ بات پتا چلی تو۔ سن بہو، اپنے ممی پاپا کو منع کر دینا کہ آج تو نہیں آئے گی، ورنہ ان کے فون آتے رہیں گے لگاتار۔ جی۔ ہیلو پاپا، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں کسم، تو بتا کیسی ہے؟ آج آ رہی ہے نا؟ میں نے تیری پسند کی کچوریاں بھی بنائی ہیں۔ نہیں پاپا، آج نا ان کے کوئی دوست آ رہے ہیں گھر، سوری پاپا آج نہیں آ سکتی۔ اچھا بیٹا، داماد جی کے دوست آ رہے ہیں، چلو کوئی بات نہیں بیٹا، پہلے سسرال والوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ مجھے گرو ہے کہ تو سب کچھ اتنے اچھے سے سنبھال رہی ہے۔ جی پاپا، پر مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ I really miss you پاپا۔ ارے گڑیا، میں بھی تجھے بہت یاد کرتا ہوں، جب بھی گھر میں تیری پسند کی کوئی چیز بنتی ہے نا تو لگتا ہے کہ ابھی آئے گی اور کہے گی پاپا یہ تو میں ہی کھاؤں گی، لیکن میں یہ سوچ کر ہی خوش ہو جاتا ہوں کہ میری بیٹی اپنے سسرال میں خوش ہے۔ ہاں پاپا، آپ میری چنتا بالکل بھی مت کیجیے، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ اپنا اور ماں کا دھیان رکھیے گا، میں آپ سے جلدی ملنے آؤں گی۔ ارے اب اوپر کمرے سے نیچے اترنے کے لیے اب نمنترن بھیجوں کیا؟ ارے کیا کر رہی ہے اتنی دیر سے اوپر؟ بس آ رہی ہوں ماں جی۔ کسم کے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا وہ اپنے ماتا پتا سے اس بارے میں کچھ نہیں کہتی، چپ چاپ سب کچھ سہ لیتی ہے، لیکن اس کے سسرال والوں کا برتاؤ دن پرتی دن اس کے ساتھ اور برا ہوتا جا رہا تھا۔ سارا کھانا بن گیا نا؟ جی سب کچھ بنا دیا ہے۔ اس میں پکوڑے کہاں ہیں؟ وہ آج میں نے ٹکیاں بنائی تھی نا تو پکوڑے نہیں بنائے۔ یہ لو، ایک کام کہا تھا ان صاحب سے وہ بھی ٹھیک سے نہیں ہوا، پر اور بھی بہت کچھ بنایا ہے آپ۔ لیکن پکوڑے کیوں نہیں بنائے اور اوپر سے مجھ سے زبان لڑا رہی ہو؟ ارے جانے دینا آکاش، اتنا سب تو بنایا بھابھی نے، چھوڑو، اگر پکوڑے نہیں ہیں تو کیا بات ہوئی؟ نہیں نہیں، ان عورتوں کو سیدھی طرح سے بات سمجھ میں نہیں آتی، اور اوپر سے پتی سے زبان لڑانا، خوب آتا ہے انہیں۔ آپ بیٹھیے، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ اب کیا فائدہ ہے، اب میرا پورا موڈ ہی خراب کر دیا تم نے۔ کبھی کبھی تو سوچتا ہوں کیوں کر لی میں نے تم سے شادی، نہ تم اتنی خوبصورت ہو، نہ عقل ہے، نہ اتنی تمیز، پتا نہیں کیا سوچ کر میں نے تم سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی۔ ارے جانے دو نا آکاش، کیوں بات کا بتنگڑ بنا رہے ہو؟ دیکھ بھابھی کتنی اداس ہے، چھوڑ دینا غصہ، اسے یہی آتا ہے دوست، رونا بس اور کچھ نہیں۔ کچھ کہا نہیں اور میڈم کے آنسو ٹپ ٹپ ٹپکنے لگتے ہیں، ایک تو غلطی کرتی ہے اوپر سے سب کے سامنے رونے لگ جاتی ہے۔ ارے کیا عزت رہ جائے گی میرے دوستوں کے سامنے؟ ارے چھوڑ دے بیٹا، اس کا تو روز کا ہے، تو کیوں اپنا موڈ خراب کر رہا ہے؟ دیکھ کر دیا نا میرے بیٹے کا دل خراب، کتنا خوش تھا اپنے دوستوں کے آنے سے، رو کے منحوسیت تو مت پھیلا پورے گھر میں۔ ہم چلتے ہیں آکاش، دیکھا تمہاری وجہ سے ہمارا پورا پلان خراب ہو گیا، کچھ کہا نہیں اور گنگا جمنا بہنے لگ گئی، اب تو پڑ گیا نا چین تمہیں، میرے بیٹے کی پارٹی خراب کر دی۔ ارے کیوں کرتی ہو تم ایسا؟ میں جانتا ہوں، آج میں نے تمہیں اپنے ممی پاپا کے گھر جانے نہیں دیا، اس لیے یہ بدلہ لیا، اس لیے میرا دن خراب کیا۔
ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے تو کتنا کچھ بنایا تھا آپ کے لیے، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ کی پارٹی خراب کرنے کا۔ چپ کر، اب سب کچھ خراب کرنے کے بعد کہہ رہی ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ تمہاری انہی حرکتوں سے میں تنگ آ گیا ہوں، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ اب خود ہی مناتی رہو پارٹی، سمجھی؟ پتہ نہیں یہ سب کچھ کب تک چلے گا، میں کتنی کوشش کرتی ہوں سب کچھ اچھا کرنے کی، اتنا ہی یہ لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں میں ایسا کیا کروں کہ میں انہیں پسند آنے لگوں۔ پاپا پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیے۔ ارے آکاش، یہ کسم تو بے ہوش ہو گئی، ذرا جلدی آؤ۔ روتے روتے کسم بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کسم کی حالت اپنے سسرال میں نوکرانی سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کے سسرال میں نہ کوئی اسے پیار کرتا تھا نہ کوئی عزت، لیکن وہ یہ سب چپ چاپ سہ رہی تھی، بس اس لیے کیونکہ اسے اپنے ماتا پتا کا سر نہیں جھکنے دینا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے کوئی قدم اٹھانے سے اس کے ماتا پتا کی عزت نہ چلی جائے۔ کسم کی کئی بار بے عزتی کی جاتی، اسے تانے مارے جاتے، اور آج تو اس کے پتی نے اسے دوستوں کے سامنے کھری کھوٹی بھی سنا دی، جس کے بعد روتے ہوئے کسم بے ہوش ہو گئی تھی۔ کسم کے بے ہوش ہو جانے کے بعد سبھی اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ ارے واہ واہ واہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ہمارے گھر جلدی ہی چھوٹا آکاش آنے والا ہے، میرے گھر کا چراغ۔ کسم کی زندگی میں اتنے وقت بعد کوئی خوشی آئی تھی، وہ ماں بننے والی تھی، اور اسی لیے تھوڑا سا ہی صحیح مگر اس کے سسرال والوں کا برتاؤ اس کے ساتھ تھوڑا بدل گیا تھا۔ یہ لے، دودھ پی لے، میرے پوتے کو اچھے سے پوشن ملنا چاہیے، میں نہیں چاہتی وہ تیری طرح کمزور پیدا ہو، لے پی لے دودھ۔ تم نے اپنی دوائی لے لی ہے نا؟ جی میں نے لے لی ہے۔ دیکھو میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کو کچھ بھی ہو، سمجھی؟ تم اپنا دھیان رکھو نہ رکھو لیکن میرے بچے کا پورا دھیان رکھنا ہوگا۔ جی میں اپنا پورا دھیان رکھ رہی ہوں۔ ایک بار میرا پوتا آ جائے، میں پھر اسے اپنے ہاتھوں سے پالوں گی، دیکھنا آکاش۔ ہاں ماں تم ہی پالنا میرے بیٹے کو، میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی ماں کی طرح بنے۔ کسم ماں بننے والی تھی لیکن ہر وقت اسے یہی کہا جاتا تھا کہ اسے لڑکا چاہیے، جسے کسم اور بھی ڈری ڈری رہنے لگی تھی۔ کسم کو ڈر تھا کہ اگر اس کی بیٹی ہوگی تو شاید اس کا جینا اس کے سسرال میں اور بھی خراب کر دیا جائے گا۔ اسی ڈر میں وہ اپنے دن رات بتا رہی تھی، اور اس کا ڈر سچ بھی ہوا جب اس کی بیٹی نے جنم لیا۔ ایک خوشی مانگی تھی اس سے، وہ بھی اسے نہ ہو پائی۔ اسے امید کرنا ہی ہماری غلطی تھی ماں، گھر کا چراغ مانگا تھا، یہ تو ایک اور کسم لے آئی۔ یہ بچی ہم دونوں کی ہے آکاش، آپ اس کے بارے میں ایسا مت کہیے پلیز۔ تم زیادہ زبان مت لڑاؤ سمجھی، میں نے تم سے کہا تھا نا مجھے بیٹا چاہیے۔ پر یہ میرے ہاتھ میں بھی تو نہیں تھا، اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ تیرا بھاگیہ ہی ایسا ہے، جب سے شادی کر کے آئی ہے تب سے ہمارے سر پہ بوجھ بنی ہوئی ہے، اور اب تو اس کی بیٹی بھی آ گئی۔ آکاش آپ تو سمجھیے، یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کا خون ہے، آپ ایسا کیسے بول سکتے ہیں اپنی بیٹی کے بارے میں؟ یہ تمہاری بچی ہے، تم ہی پالو اسے، میری بیٹی ہے لیکن میرا من بیٹے کو پانے کا تھا۔ آپ لوگ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں، یہ آپ کے گھر کا خون ہے، ذرا سا تو پیار دکھائیے۔ ماں میں گھر جا رہا ہوں۔ کسم کا ڈر حقیقت میں بدل گیا تھا۔ بیٹی ہونے کے بعد اس کے سسرال والے اس سے اور بھی بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہے تھے۔